بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 30 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور میرے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق کا عنوان جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ آپ اس سے پہلے کوسچن نمبر کل کے لیکچر میں جو آپ نے پڑھا 2 اور 3 ہے، اور آج اس سبق کے ہم 2 لانگ کوسچن پڑھیں گے، کوسچن نمبر 4 اور 5۔ بڑے چھوٹے چھوٹے میرے بچوں کوسچن ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ان کو ریوائز کریں گے تو فوراً آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے میرے بچوں، رومی فوج مقابلے کے لیے کیوں نہ آئی؟ غزوہ تبوک میں روم کی فوج جو تھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کیوں نہ کی؟ جی سنیں، مسلمان مجاہدین کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی اور کفار کی کتنی تھی میرے بچوں؟ 40,000، جبکہ روم کا لشکر 40,000 پر مشتمل تھا۔ روم کی فوج مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اس جہاد میں حصہ لیا، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی 30,000 کی۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، کہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام فرمایا، یعنی 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک پر ٹھہرے رہے، پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی 20 دن وہاں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے۔ سوال نمبر 5 میرے بچوں، غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیں ذرا میرے بچوں، اس کے 5 پوائنٹ ہیں۔ غزوہ تبوک کے درج ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جب دشمن میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اتنی بڑی رومی فوج جو تھی اس وقت سپر پاور تھی، اور جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی تو نہ لڑ سکی، تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے جو تھے میرے بچوں بلند ہو گئے۔ رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے کہا ہم کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ عیسائی لوگ جو تھے ان پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 4، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بچوں یہ 2 کوسچن مکمل ہوئے، اور بہت ہی شارٹ سے ہیں، آپ ایک مرتبہ ان کو پڑھیں گے آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے میرے بچے، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔